اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اگر گھوڑا حرام ہے تو کیوں ترکی میں عام ہوٹلوں میں گھوڑے کا گوشت پکایا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، گھوڑے کے گوشت کو حلال اور حرام قرار دینے میں ائمہ کرام کے اختلافات ہیں۔ کچھ کے مطابق گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ گھوڑے کے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے مطابق گھوڑے کے گوشت کو کھا لینا چاہیے، یہ حلال ہے، جبکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے ناظرین صحیح احادیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک کے دور میں ایک گھوڑا کو ذبح کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت سے ممانعت کی اور گھوڑے کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا تھا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے مطابق حلال ہے، جبکہ امام جعفر اور امام ابو حنیفہ نے گھوڑے کے گوشت کو مکروہ تحریمہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم اس کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کی گئی ہیں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ اللہ پاک ایک اور جگہ پر اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، زینت کے لیے اور سواری کے لیے اس نے خچر، گھوڑے، گدھے پیدا کیے ہیں۔ بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ انہیں اور چوپائیوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کی گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کی حکومت میں میرا باپ مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے استقبال کے لیے قدیر نامی جگہ کو منتخب کیا تھا۔ وہاں کے شکاریوں نے ایک گھوڑا پکڑا، اس کو پانی اور نمک میں خوب مزیدار کر کے پکایا، پھر ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت عثمان غنی کے دوستوں کو یہ علم ہوا کہ جو گوشت ہمارے آگے آیا ہے گھوڑے کا ہے، انہوں نے یہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے، نہ تو ہم نے خود اس کا شکار کیا ہے اور نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو گھوڑا شکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ گوشت ایک غیر جماعت نے ہمارے لیے پکایا ہے، ان کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس گوشت کو حرام کہتا ہے؟ وہاں بیٹھے چند صحابیوں نے کہا، اے امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی علیہ السلام نے گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی وقت حضرت عثمان غنی نے ایک بندے کو بھیج کر امام علی علیہ السلام کو بلوایا۔ جب امام علی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی نے مولا علی شیر خدا سے دریافت کیا، اے علی، یہ گھوڑے کا گوشت ہے، نہ تو ہم نے اس گھوڑے کا شکار کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ اس گوشت کو پکانے کا کہا ہے، اس گوشت کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، میں یہاں ان لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہوں جب رسول پاک کی بارگاہ میں گدھے کے گوشت کو پیش کیا گیا تھا تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ہم محرم ہیں، اس گوشت کو غیر محرم کو کھلا دو۔ یہاں امام علی علیہ السلام کی بات کو تصدیق کرنے کے لیے 12 صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام علی سچ فرما رہے ہیں۔ پھر یہی بات شتر مرغ کے انڈے کے بارے میں کی گئی۔ گھوڑے کو فی نفسہ حلال قرار دیا گیا کیونکہ رسول پاک نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی ملک میں گھوڑے کے گوشت کو عام کھایا جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے مطابق گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ گھوڑا ایک جنگی ہتھیار ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑوں کے پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے، اس لیے یہ بات کہنا درست نہیں کہ گھوڑے اب دشوار وقت میں سواری کے لیے نہیں رہے ہیں۔ لہٰذا گھوڑے کے گوشت کے بارے میں آج بھی وہی حکم ہے۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی میں آتا ہے۔